السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے کہ حروف تہجی کے اندر موٹے حروف کتنے ہیں، نرم حروف کتنے ہیں، اور اسی طرح سیٹی والے حروف کتنے ہیں، اور ہم آواز حروف کتنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہمارا جو سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے مخارج کا اختتام کیا، اس سے پہلے ہم نے دانتوں کے نام پڑھے تھے، اس سے پہلے ہم نے وہ مخارج پڑھے تھے جن کا تعلق دانتوں کے ساتھ نہیں تھا، اور اس سے پہلے ہم نے حروف تہجی کے اندر جو الفاظ تھے، جو غلطیاں تھیں وہ پڑھی تھی، اور اس کے پیچھے جو ہم نے حروف تہجی کے تلفظ جانے تھے، ان کا طریقہ جانا تھا، ان کو کتنا کھینچنا ہے یہ جانا تھا، اور اس سے پہلے جو تھے وہ تختی نمبر 1 کے سوال و جواب تھے جو تحقیق کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے حروف کے تہجی کے اندر ایسے حروف جو موٹے ہیں، جو باریک ہیں، اور کیا ہیں، جو نرم ہیں، جو سیٹی والے ہیں، اور جو کیا ہیں، ہم آواز حروف ہیں۔ ان کا آج ہم یہ بھی جانیں گے، ان کے تلفظ بھی جانیں گے، اور ان کے اندر جو ہم غلطیاں کرتے ہیں وہ بھی جانیں گے۔ تو آئیے چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر لکھا ہے موٹے حروف۔ تو حروف تہجی کے اندر ان 29 حرفوں میں سے 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ خا، خا، اسی طرح صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب یہ جو 7 حروف ہیں یہ کیا ہیں؟ موٹے ہیں۔ ان کا مجموعہ کیا ہے؟ خص ضغط قذ، یعنی خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ یہ موٹے حروف ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ موٹے حروف ہیں، یعنی جب ہم ان کو پڑھیں گے تو ان کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اب جیسے خا ہے تو خا کو کس طرح پڑھنا ہے؟ جب ہم جیسے خالدین فیہا، خالدین، جب بھی خا کہیں پہ آئے گی تو ہم اس کو خالی یعنی زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کے پڑھیں گے، تو یہ کیا ہوگا؟ خا ادا ہوگا۔ جیسے خا، خا، اوپر کی طرف تالوں کی طرف زبان کو اٹھائیں گے تو یہ خا موٹا ادا ہوگا۔ اسی طرح آگے آتا ہے صاد، صاد، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح صاد، ضاد، طا اور ظا، یہ بالکل یعنی ان 3 حرفوں میں سے خا اور غین اور قاف سے کیا ہیں؟ یہ بالکل یہ 4 حرف، یہ 4 حرف کیا ہیں؟ زیادہ موٹے ہیں، یعنی ان کے اندر جو موٹائی کی صفت ہے وہ 2 بار پائی جاتی ہے۔ اسی طرح صاد، صاد، یہاں پر زبان کی جڑ تو اٹھے گی لیکن یہاں پر زبان کا بیچ بھی اوپر کی طرف لپٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر جو صفت پائی جاتی ہے صوت، ٹھیک ہے، صوت، لغ، یعنی یہ 4 حروف ایسے ہیں جن کو ہم موٹا پر بالکل سب سے زیادہ پر پڑھیں گے، جیسے صاد والصالحین، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، صمد، اب صاد کی مثال ہے۔ خا کی میں نے مثال آپ کو دی ہے خالدین، خالدین فیہا، اسی طرح صاد، اللہ الصمد، صمد، یعنی صاد کو ہم کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح ضاد، اس کو ہم کیا کریں گے؟ اس کو بھی بالکل بہت زیادہ موٹا کر کے پڑھیں گے، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا تو اسی طرح، ٹھیک ہے، کیا کرنا ہے؟ اس ضاد کو بھی کیا کرنا ہے؟ بالکل بہت زیادہ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح طا کو ہم کیا پڑھیں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن طا کو کیا کرنا ہے؟ بالکل یعنی بہت زیادہ کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔
تو اب تا کو کیا کرنا ہے؟ بہت زیادہ موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، طان الرجیم والشیاطین، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، تو کو کیا کرنا ہے؟ موٹا کرنا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کے سامنے 2-4 مثالیں دے دی ہیں، تو آگے آپ نے خود سمجھنا ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے؟ وا، اب وا کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، جیسے والظالمین، والظالمین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ضاد کی مثال، خا کی مثال ہو گئی، صاد کی مثال میں نے آپ کو دے دی، ضاد کی مثال میں نے آپ کو دے دی، اور طا کی مثال بھی، اور والظالمین، ایک ایک مثال کافی ہے۔ اسی طرح آگے کیا ہے؟ غین کو بھی ہم کیا کریں گے؟ غیر المغضوب، ٹھیک ہے۔ غین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ غین کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ غین کو کیا کریں گے؟ موٹا کر کے پڑھیں گے، غیر المغضوب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے ہے قاف، اب قاف کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ موٹا کر کے پڑھنا ہے، جہاں بھی آئے گا۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے قل 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 هو اللہ احد، ٹھیک، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الفلق، یہ جو قاف ہے اس کی آواز کیا ہے؟ موٹی ہے۔ اب اسی طرح کیا ہے؟ اب کتنے حروف موٹے ہیں؟ خا، اب کتنے حروف موٹے ہیں؟ خا، صاد، خصا، ضاغ، طن، اض، 1 2 3 4 5 6، خصا، ضاغ، طن، اض، کتنے حروف ہیں؟ 1 2 3، ٹھیک ہے، یہ بیچ میں آ گیا، 3 یہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے 7 حروف، کتنے؟ 1 2 3 4 5 6 7، خصا، ضاغ، طن، اض۔ اب یہ اس کا مجموعہ ہے، ان 7 حرفوں کا کیا ہے؟ مجموعہ ہے۔ یہ 4 حروف پر پڑھے جائیں گے، ان تینوں سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد اب نرم حروف کتنے ہیں؟ نرم حروف 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ نرم حروف کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ نمبر 1 سا، ذال، ضا، سا، ذال، ضا، یہ 3 کیا ہیں؟ نرم حروف ہیں۔ نرم حروف کس طرح؟ یعنی ان کو ہم نہ سختی کے ساتھ پڑھیں گے، نہ زیادہ موٹا کر کے، نہ اس طرح، بالکل نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کو سختی کے ساتھ نہیں پڑھنا، ان کو ہم نے بالکل نرم کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے اب جیسے ادھی یہ سا کی مثال میں آپ کو اگر دوں تو فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ ثَقُلَتْ ثَقُلَتْ، فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ، اب سا کی مثال کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو دے دی ہے، اس کو کیا کرنا ہے ہم نے؟ وَالثَّمَرَاتِ، اب سا کی مثال کیا ہے؟ میں نے آپ کو دے دی ہے۔ اب مثال طور، ہم کیا کہتے ہیں؟ مثال طور، سین کو نہیں، مثال طور، اچھا وہاں پر بھی کیا ہوتا ہے؟ سا ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح اب کیا ہے؟ ذال، اب آپ نے اکثر دیکھا ہوگا والذین، والذین آمنوا، والذین ہم پڑھتے ہیں، زا پڑھتے ہیں، لیکن ہم اس ذال کو نہیں پڑھتے، ہم نے اس کو نرم پڑھنا ہے، جیسے والذین، قل اعوذ، 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ، بالکل نرم پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، قل اعوذ، ذال، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
والظالمین، موٹا بھی پڑھیں گے اور نرم بھی پڑھیں گے، والظالمین، زیادہ زور اس کے اوپر نہیں لگانا۔ اب اسی طرح اس کے بعد کیا آتا ہے، موٹے حروف ہو گئے، نرم حروف ہو گئے، اب سیٹی والے حروف۔ سیٹی والے حروف کتنے ہیں؟ نمبر 1 زا، نمبر 2 سین اور صاد، ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہے؟ سیٹی والے حروف ہیں، زا، سین اور صاد۔ اب اس کی اگر مثال جیسے زین لہم الشیطان، زا کی مثال کیسے آئے گی؟ زا، یہ سیٹی کی آواز ہے۔ اسی طرح سین، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج، والسماء وما بناها، والسماء، سما، سین کی کیا ہوگی؟ سیٹی۔ اب جو صاد کی سیٹی ہے یہ اس سے کم ہوگی، جیسے اہدنا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اب صاد کی جو سیٹی ہوگی یہ تھوڑی کم ہوگی، صاد کی سیٹی کیا ہوگی؟ کم ہوگی۔ سب سے زیادہ سیٹی کس میں پائی جاتی ہے؟ سین میں، اس کے بعد اس سے کم زا میں، اور اس کے بعد صاد کے اندر پائی جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو جو اتنے موٹے حروف ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، نرم حروف کتنے ہیں یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور سیٹی والے حروف کتنے ہیں اب یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اب میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ حروف جن کی آواز آپس میں کیا ہے؟ ملتی ہے، جن کی آواز کیا ہے؟ آپس میں ملتی ہے، جن کی آواز کیا ہے؟ آپس میں ملتی ہے، اور وہ حروف کتنے ہیں؟ 15 حروف ہے۔ اب اس کے بعد ہم پڑھنے والے ہیں وہ حروف جن کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ نمبر 1 تا اور تو، ان دو کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ ذال، زا، ضاد اور ضا، ان 4 کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ سا، سین، صاد، اب ان تینوں کی آواز آپس میں کیا ہے؟ ملتی ہے۔ اب اسی طرح عین اور حمزہ، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ ہا اور ہا، ان کی آواز آپس میں ملتی ہے، اور اسی طرح کاف اور قاف کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ یہ میں نے آگے پیچھے لکھ دی ہیں، ٹھیک ہے؟ قاف کو پہلے ہونا چاہیے، غلطی کو ٹھیک کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ قاف اور کاف، اب ان دونوں کی آواز بھی کیا ہے؟ آپس میں ملتی ہے۔ تو 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 اور 15 حروف، 15 حروف آواز ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ آواز آپس میں ملتی ہے، آپس میں آواز آپس میں ملتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اب دیکھا جائے جیسے تا اور تو، تا اور تو، الطیبات، اب آواز آپس میں کیا ہے؟ ملتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تو کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو کیا کریں گے؟ باریک، صراط الذین انعمت، تا، تا، یہ تا کی آواز ہے، اور صراط یہ تو کی آواز ہے۔ ان کی آواز آپس میں قرآن کے اندر ملتی جلتی ہے، تو ان کے اندر فرق کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آ گیا ذال، زا، ضاد اور ضا، اور کیا ہے؟ ضا، اب ان کی آواز آپس میں ملتی ہے۔ اب تا، تو، آواز آپ کو فرق سمجھ آ رہا ہوگا۔ اب ان چاروں کا میں آپ کو فرق بتاؤں، جیسے ذال،
ضاد ضا. اب ان چاروں کا فرق آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اب ذال والذین زا اس کی جگہ پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح وزین لہ فعززنا کی بجائے فعززنا. اب اس کی جگہ یہ حرف پڑھ دیں ہم تو اس سے کیا ہوگا, معنی تبدیل ہو جائے گا. قاف کی جگہ آپ کاف پڑھ دیں گے تو اس سے معنی بھی تبدیل ہو جائے گا. آپ کو میں آخر میں تھوڑی سی ایک مثال دے دوں گا. اچھا اس کے بعد کیا ہے, اب ضاد والظالمین وللظا, ان کے آپس میں آواز ملتی جلتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کا مخرج ایک نہیں ہے. ان کی آواز صفات کی وجہ سے بالکل مشابہات آپس میں ملتی ہے. انقض ظہرک, انقض ظہرک, تو ان کے اندر ہم نے فرق کرنا بہت ضروری ہے. تو ان کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے, ان چاروں کے اندر فرق کر کے پڑھنا ہے. اب اسی طرح سا کی مثال جیسے ہے, اب سا کی مثال جو میں آپ کو دوں, جیسے والثمرات, آپ پڑھیں والثمرات, سا کی جگہ سین پڑھ دیا. یہ تجوید کے اندر ایک غلطی ہے, اس کو لحن جلی کہتے ہیں, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا. انشاءاللہ جب ہم تجوید کے قواعد پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم جانیں گے ان حرفوں کے بارے میں بھی. تو آج میں آپ کو صرف اتنا بتانے والا ہوں کہ یہ حروف نرم کتنے ہیں, سیٹی والے کتنے ہیں, اور اسی طرح کتنے حروف ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آواز ان کی آپس میں کیا ہے, سا, سین اور صاد. یہ تین حرف ایسے ہیں جن کی آواز آپس میں ملتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سا کو پڑھ رہے ہوں اور آپ سین پڑھ رہے ہوں, آپ سین کو پڑھ رہے ہوں اور آپ صاد پڑھ رہے ہوں. تو ان چیزوں سے کیا ہے, بچنا ہے. یہ اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں. اچھا اس کے بعد آتا ہے عین اور حمزہ. کیا آتا ہے, عین اور حمزہ. عین اور حمزہ کی آواز اگر دیکھی جائے تو عین حمزہ آواز بالکل مختلف ہے. ہاں اس کی جو آواز کا فرق ہے وہ کہاں پر ہے, یعنی جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو وہاں پر ہم نے اس کا فرق کرنا ہے. جیسے قل یا ایھا, یہ حمزہ ہے, قل یا ایھا الکافرون لا اعبد. اب اس کی میں آپ کو ایک تھوڑی سی مثال, جیسے انعمت, ٹھیک ہے, ان یہ حمزہ ہے پیچھے, عمتا یہ عین ہے, انعمت, یہ ان دونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے, فرق کرنا ہے. قرآن کے اندر جب بھی ہم عین اور حمزہ کو پڑھیں گے اس وقت جب ان کے اوپر زبر زیر پیش ہوگی تو ان کو ہم کیا کریں گے, الگ الگ واضح کر کے پڑھیں گے. ہم جتنے بھی حروف پڑھیں گے ان سب کو اپنے مخارج کے جگہ سے اور صفات کی وجہ سے ان کو ممتاز کر کے پڑھیں گے. اسی طرح آگے اب دیکھا جائے تو ہا حل کا درمیانی حصہ اور ہا حل کا وہ حصہ جو سینہ کی طرف تھا. اب ان کے اندر ہا اور ہا, اب یہ ہا جو ہے یہ موٹی ہے, ہاتھی والی ہا ہے. اب یہ جو ہا ہے یہ حلوے والی ہا ہے. کون سی ہے, حلوے والی. تو حلوے کی جگہ سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک قاری صاحب تھے, کسی کے گھر میں پڑھا رہے تھے, تو اس کی ماں نے حلوہ بنایا ہوا تھا, تو اس نے نا قاری صاحب کے لیے بھیجا کہ قاری صاحب آپ تھوڑا حلوہ کھا لیں. تو پڑھانے گئے ہوئے تھے, تو اب بچے سے نا یہ جو ہا ہے یہ نہیں نکل رہا تھا. تو قاری صاحب اس کو سمجھا رہے ہیں, بھائی ہا نکالو, ہا نکالو, ہا نکالو. پھر کہا اس کو گلے سے نکالو. کیا, گلے سے. اب اس کی ماں سن رہی تھی, اس کی ماں نے کہا شاید قاری صاحب بچے کے گلے سے حلوہ نکال رہے ہیں. کیا نکال رہے ہیں, حلوہ نکال رہے ہیں. تو کہا کہ قاری صاحب, اس کی امی نے کہا قاری صاحب آپ بچے کے گلے سے حلوہ نہ نکالیں, میں اگر آپ کو ضرورت ہے تو میں اور بھیج دیتی. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ حلوہ نکالنے لگ جائیں. سمجھ آ رہی ہے, ہا اور ہا ان دونوں کے اندر فرق ہے. یہ جو ہا ہے یہ ہاتھی والا ہے, اور یہ جو ہا ہے یہ حلوے والا ہا ہے. اچھا اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو قاف اور کاف کے اندر ہم نے یہ فرق کرنا ہے کہ قاف کو موٹا پڑھنا ہے اور کاف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے. قاف کو کیا کرنا ہے, ہم نے موٹا پڑھنا ہے اور کاف کو باریک پڑھنا ہے. میں نے ہا اور ہا کی آپ کو مثال نہیں دی. جیسے قل ہو یہ ہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ الصمد, ٹھیک ہے, قل هو اللہ احد, احد یہ ہا ہے,
ہو یہ ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کو مثال سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہے، قاف اور کاف کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کاف کو موٹا پڑھنا ہے اور اس کاف کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اس قاف کو ہم نے موٹا کس طرح پڑھنا ہے، جیسے قل اعوذ برب الفلق، قل یا ایہا الکافرون، اب یہ دونوں آ گئے، قل یا ایہا الکافرون، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، میں نے آپ کو مثال دے دی ہے۔ اب یہ 15 حروف ایسے تھے جن کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں گے تو ان کا خیال کر کے پڑھیں گے، اور اسی طرح اگر آپ کسی حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھ دیں گے تو اس کا معنی کیا ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا، اس سے نماز بھی جاتی رہے گی اور آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب بھی نہیں ملے گا۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔